السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کا لفظ بڑا پیارا لفظ ہے اور اس لفظ کو انسان بہت خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ برعکس اس کے کہ محبت کے مقابلے میں لوگ اس سے بھی اونچا ایک لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لفظ خود وہ اپنے خاندان کے لیے برداشت نہیں کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے عشق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں یا ہمارے معشوق ہیں؟ ہم محب رسول ہیں یا عاشق رسول ہیں؟ یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے لوگ سینہ ٹھونک کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن عشق میں اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ محبت کا لفظ بڑا پاکیزہ لفظ ہے۔ اگر آپ کو بس ایک مثال سے سمجھا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے تو آپ کہیں گے ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے تو آپ کہیں گے ہے۔ پھر آپ سے کہا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ آپ کو اپنی بہن سے محبت ہے، آپ کہیں گے ہے۔ اچھا آپ کو ماں سے محبت ہے، آپ کہیں گے ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے تو آپ کہیں گے ہے۔ ماں سے، بہن سے، بیٹی سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے؟ کہیں گے ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو اپنی ماں سے عشق ہے، بدتمیز کہیں گے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ماں سے کون عشق کرے گا؟ اچھا چلو یار بہن سے عشق ہے، بالکل نہیں، سوال سوال کی بات کرو آپ۔ بیٹی سے عشق ہے؟ نہیں۔ غور کیجئے، یہی سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ دعوے دار بہت ملیں گے محبت رسول کے، لیکن یہی سے اندازہ لگائیے کہ جو لفظ آپ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے بولنا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ لفظ بولا جاتا ہے فاطمہ کے باپ کے بارے میں، وہ لفظ بولا جاتا ہے عائشہ کے شوہر کے بارے میں، وہ لفظ بولا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس لفظ کو تم اپنی ماں، بہن اور بیٹیوں کے لیے بولنا اور استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہو، کہ وہ لفظ آج بولا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کل جو محبتیں ہو رہی ہیں، محبت اب موضوع تو آپ چاہے کتنا بچا کر مجھے دیں لیکن بات تو آئے گی ہی۔ محبت کا لفظ بھی بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، محبت رسول۔ آج جو محبت ہوتی ہے اس کی کیٹیگری تین چیز ہے، یا تو مجھے اقرار ہے کہ رسول سے محبت ہے، یا پھر ہم اس کی ایک شکل پیدا کر دیے ہیں محبت کو۔ یہ ثابت کیسے کریں؟ تو ہم سال میں ایک بار اس کا اظہار کر لیتے ہیں، لائٹیں جلا کر یا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کا برتھ ڈے منا کر، جنم دن منا کر سال میں ایک بار یہ محبت کا اظہار ہے، لائٹیں جلیں، جھنڈے لگیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، یہ مجھے محبت ہے۔ یا پھر اس سے بڑھ کر ایک چیز اور ہوگی کہ ہم کو رسول سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ کائنات میں کسی شخص کو اتنی محبت نہیں ہے، یعنی ہمارا دعویٰ ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ کیا اقرار سے یا اظہار سے یا دعوے سے، اظہار سے، اقرار سے یا دعوے سے کسی آدمی کو ایمان کی دولت مل جائے گی، یا وہ آدمی مسلمان ہو جائے گا، یا جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ ایک مثال، مجھے اقرار ہے، میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، ایکس وائی زیڈ کسی کا نام نہیں، میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، مجھے اقرار ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے،
تو اب آپ بتائیں کیا صرف اقرار کر لینا کافی ہوگا؟ ایک مزدور کو آپ نے بلایا، یہ دیوار میری ٹوٹ گئی ہے، اس کو بنانا آپ بناؤ گے؟ کہا میں بناؤں گا لیکن محنت زیادہ ہے، کام زیادہ کرنا پڑے گا، مجھے 500 روپے چاہیے، آپ دیں گے؟ کہا ٹھیک ہے میں 500 روپے دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں 9 بجے آ جاؤں گا۔ مزدور نے 500 روپے میں معاملہ طے کر لیا، آپ نے دینے کا وعدہ کر لیا، اس نے کہا میں 9 بجے آ جاؤں گا۔ صبح 9 بج گئے، 9 بجے نہیں آیا، 10 بجے نہیں آیا، 11 بجے نہیں آیا، 12 بجے نہیں آیا، ظہر کی اذان ہو گئی مزدور نہیں آیا، عصر کی اذان ہو گئی مزدور نہیں آیا، شام ہوئی سورج غروب ہونے والا ہوا، مزدور آ گیا، کہنے لگا لاؤ میرے 500 روپے۔ آپ دے دیں گے؟ کیا آپ پاگل آدمی ہیں؟ میرا وقت برباد کر دیا، صبح سے انتظار کر رہا ہوں، ارے نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیے ہوتے، میں کسی دوسرے مزدور کا انتظام کر لیتا۔ ارے وہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 500 روپے دوں گا شام کو، آپ دیجیے۔ ارے وعدہ کیا تھا تو کیا ہوا؟ تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ میں شام کو پورا یہ کام کر دوں گا، جب شام کو یہ کام ہو جائے گا تو مجھے پیسہ دینا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا، تم نے وہ کام ہی نہیں کیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کام کیا ہو یا نہیں کیا ہو، مجھے 500 روپے تو آپ نے کہا تھا شام کو 500 روپے دوں گا۔ ارے کام ہی نہیں کیا تو پیسہ کیسا؟ آپ پنچایت بھی جوڑ لیں گے، پنچایت آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گی، آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی، اس کے حق میں نہیں کرے گی، کیونکہ وہ آیا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر قانونی طور پر کوئی سزا بھی متعین ہو جائے کہ آپ نے کسی کو دھوکے میں کیوں رکھا ہے، جرم آپ نے کیا ہے۔ نہیں میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پیسے چاہیے۔ ارے تم نے کام ہی نہیں کیا تو پیسے کیسے؟ ارے کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں نے اقرار تو کیا تھا کام کرنے کا، میں نے اقرار تو کیا تھا میں کام کروں گا، لیکن اقرار کے باوجود اگر کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ مجھے میری مزدوری چاہیے۔ تو صرف اقرار کر لینے سے مزدوری نہیں مل جائے گی۔ آج جو ڈھونگ رچا جا رہا ہے محبت رسول کے نام پر، یہ صرف اقرار ہے، بس اقرار۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کہنا اے اللہ مجھے جنت دے، اللہ کہے گا کیوں دوں؟ کیوں دوں؟ تم نے کام کیا کیا؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، میرے نبی کے طریقے پہ چلے۔ اے اللہ تیرے نبی کے طریقے پہ نہیں چلے تو کیا ہوا؟ نمازیں نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ روزے نہیں رکھے تو کیا ہوا؟ میں نے اقرار تو کیا تھا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، میں نے اقرار تو کیا تھا کہ نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ تو نے جنت دینے کا وعدہ کیا، تو جنت دے۔ آپ یہ وعدہ کر اللہ تعالیٰ ایسے کیا لڑ سکتے ہیں صرف اقرار کی بنیاد پر؟ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں۔ آج جتنا بھی ڈھونگ رچا جا رہا ہے یہ صرف اقرار کی حد تک ہے۔ مجھے بتائیں میرے بھائیوں کے محبت رسول کیا یہی ہے کہ ہم صرف یہ کہتے رہیں کہ رسول سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، رسول سے ہمیں محبت ہے؟ یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے فلاں فلاں سب گستاخ رسول ہیں، ہم سے بڑھ کر رسول کو ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کام نہ نماز رسول کے طریقے پر، نہ روزہ رسول کے طریقے پر، نہ حج رسول کے طریقے پر، نہ کوئی عبادت رسول کے طریقے پر۔ اور تہجد تو یہ ہے کہ ہم اوپر نیت باندھے تو یہ کہیں کہ نبی نے باندھی، ہم رفع الیدین کریں تو یہ کہیں کہ نبی کی سنت ہے، ہم زور سے امین بولے تو یہ کہیں کہ یہ نبی نے کیا۔ اور ان تمام چیزوں پر آپ نام لیں اپنے بزرگوں کا کہ ہم نیچے نیت باندھتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے بزرگ نے باندھا ہے، ہمارے امام نے بنا کیا ہے۔ ہم رفع الیدین نہیں کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے بزرگ نے نہیں کیا ہے۔ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں مجھے کہ ہم تمام عبادیات پر ہم نام لیتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کا، تو ہم گستاخی رسول ہیں، اور تم تمام ان عملوں پر نام لیتے ہو اپنے اپنے بزرگوں کا، تو تم محب رسول ہو، تم اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہو کہ ہم سے بڑھ کر